جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، مر جائے، تو میت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی وإذا مات صاحبکم فدعوه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اور جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کا برا تذکرہ ترک کر دیا کرو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے اس کے کاموں میں مدد کرے، اس سے دل لگی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان پر کام زیادہ ہو تو ان کی مدد کیا کرو، بیویاں تو پھر ان سے کئی درجے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے تعاون کیا کرتے تھے، گھر میں کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، انہیں اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ دوسری بات اس حدیث میں کہ جب کوئی فوت ہو جائے، آدمی کوئی مر جائے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا برا تذکرہ نہ کیا کرو۔ ہاں اس کی کوئی اچھائی ہیں تو انہیں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو گالیاں مت دیا کرو، جو فوت ہو جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، مردوں کو گالیاں نہ دیا کرو، وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں، اس لیے جس قدر ہو سکے اس کی برائیاں نہ کی جائیں، اس کی برائیاں یاد نہ کی جائیں، کیونکہ اگر وہ برا ہوا تو اس کی سزا پائے گا۔ اگر معافی مانگ چکا ہوا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ زندگی میں اس نے اپنے معافی مانگ لی، اس نے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لی، اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا اس کو برا ذکر کرنا یا ہمارے ذکر کرنے سے اس سے نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گالیاں، وہ جو ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمارا نامہ اعمال سے ضرور ہوگا، ہمارے حق میں، ہمارے اعمال میں وہ برائیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے ہمیں جو آدمی مر جاتے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، اگر نہیں تو پھر خاموش ہی رہنا چاہیے، اس کو برا بھلا کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ معاشرے میں جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے، ہم اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ مر گیا، فلاں یہ تھا، وہ فلاں تھا، یہ تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ اسلام ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بس اب خاموش ہو جائیں، اب وہ جانے اور اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بس کوئی اچھائی آپ کو یاد نہیں اس کی تو بس خاموش رہیں۔ ہمیں اس برائی سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے، بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔